نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان مجالس میں ہم علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں۔ ہم سلسلے وار سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب تک الحمدللہ ہم اس کی 38 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 38 کے سلسلے میں یہ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جب دو قیدیوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تو آپ نے بڑے حکیمانہ انداز سے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی۔ آپ نے انہیں پہلے سے بتا دیا کہ میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا، تاکہ وہ پریشان نہ ہو کہ یہ کتنا وقت لیں گے اپنی گفتگو میں، اور پہلے سے ہی گفتگو کا دورانیہ معین کر دیا۔ پھر اس کے بعد بڑے حکیمانہ اسلوب سے انہوں نے اپنی گفتگو کا رخ پھیرا اپنی دعوت کی طرف۔ انہوں نے بتایا کہ میں تمہیں جس علم کی بنیاد پر خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ کیوں سکھایا ہے؟ کہ میں نے شعوری طور پر رستہ چھوڑ دیا ان لوگوں کا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور میں نے شعوری طور پر پیروی کی اپنے آباء و اجداد میں سے انبیاء کی، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اپنے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر کہا کہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ اور گویا انہوں نے توحید کا ذکر کرنے سے پہلے نفی کی شرک کی۔ جب تک ہم نفی نہیں کریں گے شرک کی، ہماری توحید کامل ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ جو توحید کا عقیدہ ہے، یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ انسان اس عقیدے کو اختیار کرنے کے بعد در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ ہو جاتا ہے، لوگوں کی خوشامدیں کرنے سے، ان کی چاپلوسیاں کرنے سے بچ جاتا ہے، اور وہ ایک انتہائی پرسکون زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور کوئی مجھے فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو انسان کی بے توقیری ہے، انسان کی بے عزتی ہے کہ وہ اپنی ایسی مخلوقات کو معبود بنا کر اور ان کے سامنے سر جھکا رہا ہو اور ان سے امیدیں وابستہ کر رہا ہو اور ان سے ڈر رہا ہو۔ تو ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر فضل ہے اللہ کا، ہم پر بھی اور تمام لوگوں پر بھی۔ لیکن ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی دربندی سے کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر نہیں کرتے اور شرک میں مبتلا ہو کر اور من گھڑت معبودوں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں اور ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اور ایسے معبودوں سے دعائیں کرتے ہیں کہ جو نہ ان کی پکار کو سن سکتے ہیں، نہ ان کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ ان کی حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں، نہ ان کی مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنی دعوت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں یا صاحب السجن، اے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، ارے بھلا سوچو تو صحیح کہ کیا جدا جدا بہت سارے رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے جو کہ اکیلا ہے اور پوری طرح سے ہر اعتبار سے غالب ہے، چھایا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کے حوالے سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ کتنا اچھا اسلوب ہے کہ وہ اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو پکار رہے ہیں کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ تو اگر دعوت دیتے ہوئے آپ اپنے مخاطبین کے لیے اپنائیت کا انداز اختیار کریں تو اس سے بھی دعوت کے ابلاغ میں اور دعوت کی تاثیر میں بڑا فرق پڑتا ہے کہ بڑے پیارے انداز سے انہیں اپنا ظاہر کرتے ہوئے کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ تو یہاں سے ہمیں دعوت کے حوالے سے یہ بھی حکمت کا نقطہ ملا کہ جب بھی دعوت دی جائے تو بڑی اپنائیت کے ساتھ
اپنے مخاطبین کو، اپنے آڈینس کو بلایا جائے۔ پھر سوالیہ اسلوب دعوت میں اختیار کرنے سے بات زیادہ ہیمر ہوتی ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ارے سوچو تو صحیح، کیا جدا جدا بہت سے رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو پوری طرح سے غالب ہے اور چھایا ہوا ہے؟ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں تو اس سے بھی، سوال کرنے سے بھی آپ کا مخاطب سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب وہ سوچتا ہے پھر جواب پاتا ہے تو یہ جواب زیادہ اس کو ذہن نشین ہوتا ہے اور اس کے دل میں اترتا ہے۔ پھر خود غور کیجئے کہ یہ بات کتنی درست ہے کہ ایسا غلام شدید اذیت میں ہوتا ہے کہ جس کے کئی آقا ہو، اگر ایک آقا کی بات مان کر اس کا کام کرتا ہے دوسرا ناراض ہوتا ہے، اگر دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلا اس سے خفا ہو جاتا ہے۔ پورا زمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حوالے سے مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے شخص کی کہ جس کے کئی آقا ہیں جو آپس میں جھگڑتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرنے والے ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک ایسا شخص ہے جو پورے کا پورا بس ایک ہی آقا کا غلام ہے، اسے صرف ایک ہی آقا کو خوش کرنا ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے کل شکر ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ تو جو آدمی طے کر لے کہ مجھے اللہ ہی کو راضی رکھنا ہے وہ بہت سکون میں ہوگا، اور جو ڈرتا رہے کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو بیوی ناراض ہو جائے گی، یہ کر دیا تو باس ناراض ہو جائے گا، یہ کر دیا تو برادری ناراض ہو جائے گی، اب اس کی زندگی انتہائی تکلیف میں ہوتی ہے۔ لیکن جو آدمی طے کر لے کہ کوئی خوش ہو تو بڑی اچھی بات ہے، ناراض ہو 10 دفعہ ناراض ہو، مجھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو یہ شخص بہت زیادہ سکون میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں یہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو خوش کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو راضی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا بہت سارے رب بہتر ہیں یا وہ اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طرح سے قوت والا ہے، پوری طرح سے چھایا ہوا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ پھر حضرت یوسف اپنی دعوت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا مگر محض کچھ ناموں کی جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل نہیں اتاری، تم نے خود اپنی طرف سے کچھ نام وابستہ کر لیے ہیں اور گھڑ لیے ہیں، اور اپنے معبودوں کو وہ نام دے کر ان کی اس حوالے سے کچھ صفات تم نے خود سے طے کر لی ہیں، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم کا، فیصلے کا اختیار نہیں ہے مگر صرف اللہ کے لیے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے فیصلہ کر دیا ہے، اس نے حکم دے دیا ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے بالکل سیدھا دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہر دور میں لوگ کچھ من گھڑت معبود تراشتے ہیں اور انہیں خود ساختہ نام دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب اگر ہم کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو مرنے کے بعد کہیں کہ یہ داتا ہیں تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ داتا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، اور نہ ان بزرگوں نے اپنے آپ کو بھی داتا کہا تھا، لیکن ہم نے ایسا ظلم کیا ان بزرگان دین کے ساتھ کہ ان کی تعلیمات پر تو عمل ہم نہیں کرتے، اور ہم نے مرنے کے بعد انہی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اور ان کے مزاروں پر پھر جا کر ہم انتہائی چوما چاٹی اور مشرکانہ قسم کی رسومات کرتے ہیں، بعض لوگ سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں قبروں کو۔ تو داتا صرف اللہ ہے، دینے والا صرف اللہ ہے، غوث صرف اللہ ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ کسی بھی بے قرار کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے بعد اس کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن
یہ نام دیا گیا ہے کہ فلاں ہستی غوث ہے، غوث اعظم ہے، یہ تمام لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم عبادت نہیں کرتے مگر کچھ ناموں کی جو کہ موسوم کر دیے ہیں، دے دیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، کسی قرآن پاک کی آیت میں نہیں ہے کہ فلاں بزرگ کا یہ نام ہے اور فلاں بزرگ کا یہ نام ہے۔ محترم ناظرین، ایک وقفہ ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد اپنی بات کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں۔ اس حوالے سے آج ہم سورہ یوسف کا 5واں رکوع پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اب تک ہم آیت نمبر 40 تک پہنچ چکے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اب جو عقیدہ توحید کے حوالے سے عملی بات کی وہ ہمارے سامنے اب آ رہی ہے۔ نظری بات، عقیدے کی بات وہ اس سے پہلے ہو چکی، عملی طور پر یوسف علیہ السلام دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے، حاکمیت کسی کی نہیں ہے، نہ کسی بادشاہ کی ہے، نہ کسی ڈکٹیٹر کی ہے اور نہ عوام کی ہے، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ پہلے فرعون اور نمرود جیسے بادشاہ ہوتے تھے، وہ اپنی مرضی چلاتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ اب لوگوں کے لیے ایک ہی شخص کو ڈکٹیٹر یا بادشاہ یا حاکم ماننا اب یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوا جا رہا ہے، تو پھر عوامی حاکمیت کا نعرہ دے کر اور جمہوریت کو لے آئے۔ اور جمہوریت جو مغربی جمہوریت ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ابلیس کی مسجد شورا میں کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ کہ پہلے حاکمیت کا دعوے دار ایک بادشاہ ہوتا تھا، اب اس حاکمیت کے دعوے دار ممبران اسمبلی ہیں، چاہے وہ 200 ہوں، چاہے 300 ہوں، چاہے 500 ہوں، لیکن ابھی بھی حاکمیت اللہ کی نہیں ہے۔ جمہوریت میں بھی حاکمیت کس کی ہے؟ عوام کی ہے، عوامی نمائندوں کی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا شرک والا معاملہ ہے۔ اسمبلی کے 51% کیا 99% بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی کسی حرام کردہ شے کو حلال نہیں کر سکتے، لیکن ہماری اسمبلیوں میں یہی ہے کہ عوام کے نمائندے چاہیں تو شراب کو حلال کر دے۔ مسلمان ملکوں میں بھی جہاں جمہوریتیں ہیں تو وہاں پر بھی شراب کھلے عام بکتی ہے، شراب خانے موجود ہیں، سود کا نظام جاری و ساری ہے، اور دھڑلے سے بینکوں کے ذریعے سے یہ سودی لین دین ہو رہا ہے۔ گویا ان ملکوں میں بھی اسمبلیوں نے سود کے حوالے سے تمام لین دین کو جائز قرار دے رکھا ہے، بلکہ یہ ہے کہ حکومت خود سودی قرضے لیتی ہے، سودی قرضے دیتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ حاکمیت اس کی ہے، سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ اور تمہارے لیے کیا اس کا حکم ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اسی کی۔ عبادت کیا ہے؟ یہ انسانوں کا اور جنات کا مقصد تخلیق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ محترم ناظرین، عبادت ہمیں 24 گھنٹے کرنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عبادت سے مراد عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہیں، تو کیا 24 گھنٹے ایک شخص اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ وہ تو سوتا بھی ہے، درمیان میں بیت الخلاء بھی جاتا ہے۔ عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد ہے پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ کا کہنا ماننا۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع۔ عبادت یہ ہے کہ حد درجے اللہ سے محبت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بچ جانا۔ محبت اللہ کی عبادت کی روح ہے، اور عبادت کا جسم ہے اللہ کی کلی اطاعت۔ یہ ہمیں 24 گھنٹے یہ کام کرنا ہے۔ اگر ایک شخص بیت الخلاء جا رہا ہے
مجبوری ہے، انسان کا ایک بشری تقاضا ہے۔ اگر وہ جانے سے پہلے مسنون دعا پڑھے، پھر بیت الخلاء میں بھی کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے، اور پھر بیت الخلاء سے نکلتے ہی مسنون دعا پڑھے، اس کا یہ عمل بھی عبادت قرار پائے گا، اس معنی میں کہ اس نے اس دوران بھی اللہ کو یاد رکھا ہے۔ اگر وہ سوتے ہوئے بھی مسنون دعا پڑھ کر سوئے اور غلط خیال کو اپنے پاس نہ آنے دے، اور صبح اٹھتے ہی مسنون دعا پڑھ کے اٹھے، اس کا یہ سونا بھی عبادت قرار پائے گا۔ تو یہ ہے میرا اور آپ کا مقصد زندگی، کہ ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرنا، گھر کے معاملات میں بھی، کاروبار کے معاملات میں بھی، شادی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی۔ اور اسی کا پھر اعلیٰ ترین درجہ جو اوپر ہے وہ کیا ہے کہ صرف انفرادی سطح پر اللہ کی بندگی نہ ہو، اجتماعی سطح پر بھی اللہ کے احکامات جاری و ساری ہوں، اللہ کے ہر حکم کو نافذ کیا جائے، اللہ کی طے کردہ ہر حد کا نفاذ ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی تکمیل ہوگی۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ قانون انگریز بہادر کا چل رہا ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہماری عبادت ناقص ہے۔ قرآن کی فریاد میں مولانا ماہر القادری نے یہ شعر کہا ہے کہ قرآن یوں فریاد کرتا ہے کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے امر اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اور صرف اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے بالکل خالص دین۔ سورہ بینہ میں فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف یہی کہ اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے یکسو ہو کر۔ یہ نہ ہو کہ شادی بیاہ کے موقع پر غیر شرعی رسومات ہو رہی ہوں، مہندی ہو رہی ہے، مایوں ہو رہی ہے، غمی کے موقع پر بدعات ہوں، یہ تیجا ہو رہا ہے، یہ چیلم ہو رہا ہے، گھر میں شرعی پردہ نافذ نہ ہو، کاروبار میں 2 نمبر کے طریقے اختیار ہوں، اور مسجد میں آ کر انسان نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ 2 رنگی، 6 رنگی، 5 رنگی، یہ عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے یکسو ہو کر۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ۔ یہ نماز تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے یاد دہانی کراتی ہے۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں جا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ سرکشی نے کر دیے دھندے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبی تازہ کریں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا محبوب پیسہ نہیں ہے، ہمارا محبوب اللہ ہے۔ ہم اللہ کی خاطر پیسے کو قربان کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی خاطر اس کے حکم کے مطابق پیسے کو اس کی بتائے ہوئی مداد میں نیکی کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، وہاں بھی یہی فرمایا سورہ بینہ میں بھی کہ یہی ہے خالص دین، یہی ہے مکمل دین، یہی ہے کھرا دین، یہی ہے بالکل سیدھا دین۔ تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار نہیں ہے مگر صرف اللہ کے لیے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے کہا، اللہ نے حکم دیا کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے بالکل خالص دین، یہی ہے بالکل سیدھا دین۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، لہذا وہ ایک طرف نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن اپنے کاروبار میں وہ 2 نمبر کے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، اپنے شادی بیاہ میں نہ جانے کون کون سی غیر شرعی رسومات اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں بےہودگی اور فحاشی میڈیا کے ذریعے سے دکھانے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں میں ایسے بےہودہ اخبارات اور رسالے لے کر آتے ہیں جس سے کہ ان کے اپنے گھر کے افراد کا، بچوں کا، بچیوں کا اخلاق بگڑتا اور تباہ ہوتا ہے، جنہیں اس بات کی پرواہ نہیں
کہ ملک میں اور دیش میں قانون کس کا چل رہا ہے، اللہ کی مرضی جاری ساری ہے، اللہ تعالیٰ کی وہاں پر اطاعت ہو رہی ہے، اور یا پھر عوامی حاکمیت ہے اور عوام کے نمائندوں کو اختیار ہے، جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں، یہ بھی شرک ہے۔ حضرت عدی بن حاتم نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ سورہ توبہ میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو انہوں نے رب بنا لیا، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں مانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے مذہبی پیشوا جس چیز کو حلال کہیں اس کو حلال مانتے تھے؟ کہا کہ جی ہاں مانتے تھے۔ کہا کہ جس چیز کو حرام کہیں اسے حرام مانتے تھے؟ کہا مانتے تھے۔ کہا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو شرک ہے۔ حلال و حرام کا اختیار اللہ کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے، لیکن آج یہ پورا اختیار ہم نے ممبران پارلیمنٹ کو دے رکھا ہے، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ فرمایا کہ حکم کا اختیار، فیصلے کا اختیار، حلال و حرام کا اختیار اللہ کا ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف 3 آیات میں نہ صرف یہ کہ جامع طور پر دین کی پوری دعوت دے دی، عقیدہ کا پہلو بھی بیان کر دیا، نظریے کا پہلو بھی بیان کر دیا، توحید کی بات بھی آ گئی، آخرت کی بات بھی آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت کی بات بھی آ گئی، اور عمل کی بات بھی آ گئی۔ کتنی جامع دعوت ہے صرف 3 آیات میں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش فرمائی ہے۔ پھر اس کے علاوہ دعوت کے کچھ آداب بھی سامنے آ گئے کہ دعوت دیتے ہوئے دورانیہ طے کر لیا جائے، دعوت دیتے ہوئے مخاطبین کو اپنائیت کے انداز سے بلایا جائے، اور دعوت دیتے ہوئے اگر کوئی سوال کسی نے پوچھا ہے تو اس کے سوال کا جواب بعد میں دیا جائے، اس کے سامنے پہلے دعوت رکھی جائے تاکہ اس کی پوری توجہ گفتگو کی طرف رہے، اور پھر دعوت کے دوران اپنی کوئی بڑائی نہ ہو، کوئی اپنے علم کی جو ہے وہ نمود و نمائش نہ ہو، بلکہ اپنی عاجزی کا اعتراف کیا جائے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، مجھے جو بھی علم دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ ہے دعوت کے حوالے سے بڑی حکیمانہ ہدایت جو کہ ہمارے سامنے سورہ یوسف کے 5 رکوع میں آئی ہے۔ عمل کی دعوت بھی ہے، اور ایمان کی دعوت بھی ہے، دعوت کے آداب بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو بھی ہمیں یہ حکمت کے نقطے قرآن سے مل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو اپنے عمل میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ